جاتا، موسم کی پرواہ کیے بغیر، اس بابت سوچے بغیر کہ جسم آرام کا تقاضا کر رہا ہے، آرام کے لیے ابھی تھوڑا انتظار کرنا تھا۔ کچھ عرصے تو وہ اسی ہوٹل میں برتن دھوتا رہا، جس کا مینیجر انتہائی کنجوس اور سخت گیر تھا۔ پھر قسمت اسے دوسرے ہوٹل میں لے گئی، جس کی مالکن ایک شفیق برطانوی عورت تھی۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں معاوضہ $1.25 سے بڑھ کر $1.5 فی گھنٹہ ہو گیا۔ چند ماہ وہاں گزرے، پھر ایک مخلص دوست کے توسط سے وہ نسبتاً بہتر ہوٹل کے کچن میں جا پہنچا، جہاں برتن مانجنے کے عوض اسے $2 فی گھنٹہ ادائیگی کی جاتی تھی۔ اس عرصے میں محنتی شاہد نے اپنی تعلیم کی جانب سے غفلت نہیں برتی۔ وہ ایک قابل طالب علم تھا، اساتذہ کا چہیتا، امتحانی نتائج بھی خاصے حوصلہ افزا تھے، جو اس کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ تھا، محنت جو اس پاکستانی کی قوت تھی۔ وہ اپنے اہل خانہ سے بھی مسلسل رابطے میں رہا، ٹیلی فون کی عیاشی کا تو متحمل نہیں ہو سکتا تھا، البتہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ اپنے طویل خطوں میں اس نے کبھی گھر والوں کو اپنی پریشانی سے آگاہ نہیں کیا، ہمیشہ ان میں امید افزا احساسات سموئے، اپنی تعلیم کامیابیوں کا ذکر کیا، اپنے دن رات کی محنت کو، برتن مانجنے کو اور اذیت کو اپنے تک رکھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ وقت جلد گزر جائے گا، جو سپنا اس کی آنکھوں میں ہے ایک دن وہ سچ ہوگا۔ میرے مستقبل میں روشنی کی قلت نہیں، فراوانی ہے۔ جب کبھی وہ ٹوٹ جاتا، تھک جاتا، اپنے ہاتھ پر دل رکھ کر خود کو یہ پیغام دیتا۔ برتن دھونے کے کام سے جان چھوٹی تو وہ دہاڑی پر پینٹ کرنے لگا۔ یہ انتہائی محنت طلب کام تھا۔ سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہ گھنٹوں رنگوں میں الجھا رہتا۔ ان برسوں میں اس نے کئی چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں۔ کبھی کسی کارخانے میں لوڈر ہو گیا، کبھی پیکنگ کرنے لگا، کبھی کسی اسٹور پر چوکیدار لگ گیا، تو کبھی کسی پیٹرول پمپ پر کھڑا ہو گیا۔ الغرض اس نے ہر قسم کا کام کیا۔ ملازمتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی گو کہ معمولی تھی، لیکن اس کے طفیل وہ ہمیشہ فاقوں سے محفوظ رہا۔ تعلیمی سلسلہ بھی خوش اسلوبی سے آگے بڑھتا رہا۔ بیٹا، ہمیشہ کفایت شعوری سے کام لینا، یہ نصیحت اس کی ماں نے کی تھی، جسے اس نے پلے سے باندھ لیا تھا۔ اپنے دوستوں کی طرح سیر سپاٹوں سے، دعوتوں میں جانے اور غیر ضروری خرید و فروخت سے شاہد نے ہمیشہ اجتناب برتا۔ جب ساتھی اس کا سبب پوچھتے تو وہ ہنس کر ٹال دیتا، زیادہ اصرار کرتے تو جواب میں یہی کہتا کہ یہ سب اسے پسند نہیں، اور جب وہ اسے کتابوں کے درمیان چھوڑ کر چلے جاتے، وہ خود سے کہتا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ سیاسی موضوعات نے یونیورسٹی کیمپس کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عرب دنیا میں آنے والی تبدیلیاں موضوع بنی ہوئی تھیں، جس پر ایشیائی اور امریکی طلباء کے درمیان گھنٹوں بحث ہوتی۔ کبھی کبھار سوویت یونین کے بڑھتے اثرات پر بھی مکالمہ ہوتا، کمیونسٹ نظریات پر دلائل دیے جاتے، پھر چین اور ہندوستان کے اختلافات پر بحث چھڑ جاتی۔ پاکستانی طلباء چین کی حمایت کرتے، ہندوستانی اپنا موقف بیان کرتے۔ کبھی کبھار تو اس بحث میں اتنی شدت آ جاتی
کہ اساتذہ کو تصادم کا خطرہ ٹالنے کے لیے درمیان میں کودنا پڑتا۔ شاہد ان معاملات سے دور ہی رہتا۔ ایک آدھ بار اس نے اس طرح کے مباحثوں میں شرکت کی، لیکن پھر وہ اس سرگرمی سے الگ ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس کی سیاسی معاملات پر گہری نظر تھی۔ وہ باقاعدگی سے اخبارات پڑھتا، جنوبی ایشیا کی بابت تحریر کردہ کتب اس کے مطالعے میں رہتی۔ الغرض وہ معلومات کے ہتھیار سے لیس تھا اور واضح سیاسی فکر رکھتا تھا۔ ایسے میں سیاسی مباحثوں سے دوری کا سبب اس کا سادہ سا نظریہ تھا، جس کا اظہار ایک شام اس نے اپنے روم میٹ سے کے سامنے یوں کیا: بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کتنا وزن ہے، فقط اس کی حیثیت کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے معاشی اور سماجی رتبے کی بنیاد پر اس کی دلیل قبول کی جاتی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہاں، میں واضح سیاسی نظریات رکھتا ہوں، لیکن میں ان کا اظہار آج نہیں کروں گا۔ میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے نظریات کا اظہار میں تب کروں گا جب پورا مجمع مجھے سننے کو بیتاب ہوگا، جب سینکڑوں سامعین ہمہ گوش ہوں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا موقع آئے گا؟ روم میٹ کی آنکھوں میں غیر یقینی تھی۔ ہاں، مجھے یقین ہے، اس کی آواز میں عزم تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے مجھے اپنے ہونے کا یقین ہے۔ خیر، ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ اسے سننا نہیں چاہتے تھے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک قابل طالب علم تھا، اساتذہ اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ قدرت نے وجاہت بھی عطا کی تھی۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی سیاہ آنکھوں، گھنگریالے بالوں اور گندمی رنگت کی دیوانی تھیں، اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کی آرزومند تھیں۔ انہیں اس بات سے قطعی غرض نہیں تھی کہ اس خوبرو نوجوان کی جیب خالی ہے، وہ تو بس سیاہ آنکھوں کے سحر میں تھیں۔ چند حسیناؤں نے اسے کھلے لفظوں میں پیشکش کی کہ وہ بل کی ادائیگی کے معاملے کو ذہن سے جھٹک کر ان کے ساتھ ڈنر پر چلے، جس کے بعد کوئی اچھی سی فلم دیکھی جائے گی اور پھر۔ لیکن شاہد ایسی پیشکش ہنس کر ٹال دیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حسین لڑکیوں کی دوستی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح وہ بھی جنس مخالف میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اس نوع کی دعوتیں قبول کرتے وقت مشرقی سوچ آڑے آ جاتی۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی حسین لڑکی کے ساتھ کھانا کھانے جائے اور بل کی ادائیگی کے وقت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہے۔ پھر ایک سبب اس کی بدحالی بھی تھی، جو کبھی کبھار اس کے جواں بدن پر ناتوانی طاری کر دیتی، اسے مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی۔ وہ تاریکی سے لڑنے کی کوشش کرتا اور جب ہار جاتا تو خدا کے سامنے جھک جاتا، گڑ گڑا کر دعا مانگتا، اس یقین کے سہارے کہ اس کی دعاؤں کا جواب ضرور آئے گا۔ موسم بدل رہے تھے۔ شاہد اپنی تعلیم اور ملازمتوں کے غیر مختتم معلوم ہونے والے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا، اور ایک بار پھر یونیورسٹی کیمپس سیاسی موضوعات کی لپیٹ میں تھا۔ اس بار مباحثوں کا موضوع اس کا اپنا وطن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کینٹین اور کیمپس لان میں بیٹھے پاکستانی، ہندوستانی، افغانی، عرب، اطالوی
اور امریکی نوجوان مشرقی پاکستان کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اس بحث سے دور رہا۔ اسی اثنا میں 1971 آن پہنچا جب یونیورسٹی آف الوینائی نے اسے بیچلرز کی ڈگری سے نوازا، اور اسی برس سقوط ڈھاکہ کا افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ آنے والے برسوں میں وہ ہمیشہ اس بارے میں تذبذب کا شکار رہا کہ 1971 کو کس طرح یاد رکھ سکے، سکھ کے احساس کے ساتھ یا دکھ کے جذبات کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے جن کا ماخذ دل میں ٹھانٹھے مارتا مسرت کا سمندر تھا۔ دعاؤں کا جواب آ گیا تھا،